آمین اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنم دن ہے، پیر شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ دن، محبوب دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی اہم واقعات ہوئے وہ پیر کو ہوئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کو، حضور پر وحی آنا پیر کو شروع ہوئی، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے پیر کا دن، جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے تب پیر کا دن، اور بھی بہت سارے پیر کے دن ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاص تعلق ہے پیر سے، اس لیے ہر سنی مسلمان کو پیر سے محبت ہے، سمجھے، چاہے وہ دن پیر ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام پیر ہو۔ بہت سارے لوگوں نے ماشاءاللہ روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ روزے قبول مقبول فرمائے سب کے، اور بھی زیادہ لوگوں کو اور گھروں میں بہن بیٹیوں نے روزے رکھے ہیں، ان کے بھی اللہ روزے قبول مقبول فرمائے۔ آج ہم یہ بتائیں گے، یہ پڑھیں گے اس میں شرک کا بیان، کہ شرک کیا ہوتا ہے، شرک کس کو کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم سب سے جان پہچان کروائی، تو کیا فرمایا، قل هو اللہ احد، یعنی یہ دیکھیے جان پہچان خدا کی ہو رہی ہے، خدا خود نہیں فرما رہا ہے، اپنے محبوب سے کہتا ہے، اے میرے محبوب آپ بتاؤ میرے بارے میں، میرا تعارف میرے بندوں سے اور آپ کے امتیوں سے آپ کروائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا تعارف، اپنا پریچے، اپنا انٹروڈکشن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زبانی کروایا۔ یہ جگہ جگہ آپ قرآن پاک میں قل سنیں گے، قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے۔ یہ کیوں؟ تو اس کا جواب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی جان نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ قل کہے کہ اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی۔ کس نے؟ اللہ پاک نے۔ اے پیارے محبوب قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیری سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ یا رسول اللہ آپ کی آواز، آپ کی گفتگو، یہ موہنی صورت، یہ سریلی نرالی آپ کی پیاری آواز اللہ کو بھی بہت پسند ہے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا آرڈر ہمارا، آدیش ہمارا، پریچے ہمارا، تعارف ہمارا، مگر یا میرے محبوب زبان آپ کی ہونی چاہیے، آواز آپ کی ہونی چاہیے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ چلیے، شرک ایک گھنونا کام ہے جو کسی ایک شریعت میں بھی ایک لمحے کے 1 کروڑویں حصے کے لیے بھی جائز قرار نہیں دیا گیا۔ جائز قرار بھی کیسے دیا جا سکتا تھا؟ شرک تو اکبر الکبائر، یعنی سب سے بڑے گناہ ہیں، ان میں سے سب سے بڑا گناہ ہے، جتنے بڑے گناہ ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک ایمان کی ضد ہے، سمجھے، جیسے اندھیرا اجالا، رات دن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایسے ہی شرک اور ایمان ایک چھتری کے نیچے ہرگز جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، اور شرک کا مطلب ہوتا ہے کئی سارے خدا ماننا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بندہ شرک بھی کرے اور وہ ایمان والا بھی ہو۔ قرآن پاک میں مشرک کے انجام کو ایک مثال کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جو شخص کسی بلند و بالا مقام سے زمین پر گر پڑے تو پرندے اس کی بوٹی بوٹی نوچ کر کھا لے جاتے ہیں، پھر ہوا اس کے اعضاء کو ہوا اس کے اعضاء کو یعنی اس کے انگ کو علیحدہ علیحدہ کر کے دور کسی وادی میں پھینک دیتی ہے، اور یہ ہلاکت کی عبرتناک اور بدترین صورت ہے۔ اسی طرح جو شخص ایمان کے بعد شرک کرتا ہے تو وہ ایمان کی بلندی سے کفر کی وادی میں گر پڑتا ہے، پھر اس کی بوٹی بوٹی لی جانے والے پرندوں کی طرح نفسانی خواہشات اس کی فکروں کو منتشر کر دیتی ہیں، یا ہوا کی طرح آنے والے شیطانی وسوسے اسے گمراہی کی وادی میں پھینک دیتے ہیں۔ یوں مشرک اپنے آپ کو بدترین ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ پاک مشرک کی مغفرت نہیں فرمایا، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں فرمایا، سمجھے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ ترجمہ سنیے، اللہ پاک اس بات کو نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔
اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ہر گناہ رب کائنات اپنی مرضی سے معاف فرما دے گا، مگر شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ شرک کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے۔ یاد رکھیے، شرک ایسی بیماری ہے جو بندے پر جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کروا دیتی ہے اور دوزخ کو ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بنا دیتی ہے۔ اللہ پاک نے پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی 72 نمبر آیت میں فرمایا، ترجمہ اس کا سنیے، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے شرک کی مذمت فرمائی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں نصیحت فرمائی، لا تشرک باللہ شیئا وان قلت حرقت، یعنی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا، اگرچہ تجھ کو قتل کر دیا جائے یا تجھ کو جلا دیا جائے، یعنی اتنی بڑی چاہے مصیبت آ جائے پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ وہ گناہ اللہ کریم کا شریک ٹھہرانا ہے اور والدین کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا، شریک ہے ٹھہرانا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، سب سے بڑا گناہ جس کی بخشش بھی نہیں ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ اور اتنے بڑے گناہ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں باپ کے دل دکھانے کو بھی جوڑ دیا ہے۔ کتنا تگڑا، کتنا بڑا گناہ ہے ماں باپ کو ستانا۔ تو ہم سب کو ہر حال میں اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی عزت و خدمت کرنی چاہیے اور ان کا کہا ماننا چاہیے۔ مگر جہاں کہا ماننے کی بات آئے گئی تو یہ بھی سن لیجئے، اگر ماں باپ یا پیر یا امام یا استاد، دنیا کا کوئی سے بڑے سے بڑا، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے گا تو نہیں مانی جائے گی۔ کوئی باپ کہتا ہے کہ بھیا نماز مت پڑھو تو وہ بیٹا نہیں مانے گا، اس کے ماننے کا حکم ہی نہیں ہے۔ جائز باتوں کے ماننے کا حکم ہے۔ جہاں بھی اطاعت و فرمانبرداری ہے مخلوق کی تو وہاں پر جائز باتوں کا اگر حکم دیا جائے گا تو اس کو مانا جائے گا۔ شرک کے معنی کیا ہیں؟ شرک کا معنی ہے اللہ پاک کے سوا کسی کو واجب الوجود یا عبادت کے لائق جاننا، یعنی اللہ کی عبادت ہے، اس کے ساتھ کسی اور کی بھی پوجا کے مستحق سمجھنا۔ کیا پوجا کرے نا وہ دوسری بات ہے، مگر کسی کو پوجا کے لائق بھی نہیں سمجھنا ہے، عبادت کے لائق بھی نہیں سمجھتا ہے۔ کوئی لائق تو سمجھتا مگر پوجا نہیں کرتا تو وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ صرف اور صرف اللہ ہی کو عبادت کے لیے سمجھنا ہے، عبادت کے لائق، اور اسی کی عبادت کرنی بھی ہے۔ تو یہ ہو گیا شرک کا معنی کہ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود یا عبادت کے مستحق، عبادت کے لائق جاننا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، یہ کفر کی سب سے بری قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات کیسی ہی شدید کفر و حقیقتاً شرک نہیں۔ سوال، اوپر واجب الوجود کی اصطلاح بیان کی گئی، اس کے معنی بتائیے۔ اب واجب الوجود کیا ہوتا ہے اس کی بھی سنیے۔ واجب الوجود ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود ہونا ضروری اور عدم محال یعنی نہ ہونا غیر ممکن ہو، یعنی اللہ ہر وقت موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ واجب الوجود کا مطلب اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ مطلب ہوا واجب الوجود کا، یعنی وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جس کو کبھی فنا نہیں، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، جو خود اپنے آپ سے موجود ہے، اور یہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ پورا ترجمہ، پوری توحید قل هو اللہ احد میں موجود ہے۔ قل هو اللہ احد، محبوب فرما دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے بچے ہیں نہ اس کے ماں باپ ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، اس کا ایکول کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے، اکیلا خدا ہے۔ رب کائنات ہم سب کو ان باتوں پر عمل اور اپنے بال بچوں کو بتانے کی رب کائنات توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمیں محبت کے ساتھ دین کی باتیں سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح کا بیان ہوا تھا، وہ یوٹیوب پہ ڈال دیا گیا ہے، بہت اچھا بیان ہوا ماشاءاللہ، آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں اور اس کو بھی سنیں گے آپ انشاءاللہ۔